السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہماری کتاب چہارم تک کلاسز ہو گئی ہیں۔ آج ہم پہلا سبق کتاب پنجم کا پڑھ رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے تو سپاس گزار ہیں یہ جس طرح لکھا ہوا ہے 10 سال مہدی کے، جن نے اتنا ہی محنت کے ساتھ اس کتاب کو مرتب کیا ہے، PDF فائل میں لے کر آئی ہیں تاکہ جو طلاب گرامی زبان فارسی سیکھ سکیں، چاہے وہ ایران میں ہوں چاہے وہ ایران سے باہر ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو تشکر کرتے ہیں مرکز بین العلمی ترجمہ نشر المصطفیٰ کے، خود جامعۃ المصطفیٰ العالمیہ کے، اور اسی طرح یہاں پر یہ ایڈریس بھی دیے گئے ہیں۔ یہاں پر فارسی جو ایرانی نمبر ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے اور پاکستانی نمبر بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ انچولی کا نمبر ہے یعنی کراچی کا نمبر ہے، یہاں اسٹریٹ 41H ہے 623، اور ikra.be.ismi@gmail.com یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ آپ ان سے رابطہ کر کے، بہت سارے ممبران تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے فائل بھی لینی ہے، خود اصلی فائل جو چھپی چھپا یا کتابی شکل میں، تو ان سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں ہم آج کتاب چہارم درس یعنی کتاب پنجم کا درس اول۔ کتاب چہارم تک ہم کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ درس اول ہے کتاب پنجم، یاد خدا، خدا کو یاد کرنا۔ ایک نعت ہے خداوند متعال کے بارے میں: ای نام تو بہترین سر آغاز، بی نام تو نام کھے کنم باز۔ کہ بہترین نام سے ہم آغاز کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ، اس نام کے علاوہ ہم نے کب کسی چیز کو، کسی کتاب کو ہم نے کھولا ہو کہ بھئی ہم جب بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں اور ہم کام کو انجام دیتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم۔ یہ نام ہی ایسا ہے کہ ہمارا مددگار ہے، مونس الہی ہے، ہمارے بہت ہی نزدیک ہے، اس نام کے علاوہ کوئی اور چیز ہمارے زبان پر نہیں آتی۔ ای مقصد ہمت بلندان، مقصود دل نیاز مندان۔ یہ ہماری ہمت بڑھاتے ہیں، جو بھی مقصد ہم نے، ہماری ہمت بلاتا ہے، یہ بڑھاتا ہے یہ نام۔ ہم خدا کے ہی نام سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے، ہر دل کے، ہر قلب میں، پورا جسم کا جو بھی چیز ہم کام انجام دیتے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے۔ صاحب توی آن دیگر غلامند، سلطان توی آن دیگر خدامند۔ تو ہی ہمارا خدا ہے، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی ہمارا صاحب ہے، تو ہی ہمارا بادشاہ ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارا۔ از آتش ظلم دود و مظلوم، احوال ہمیں تو راست معلوم۔ یہ دنیا میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے، جو کچھ بدسلوکی ہو رہی ہے، جو کچھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، یہ مظلوم کی آہ بھی تو سنتا ہے، تو ہمارے حال سے ہی واقف ہے، اے میرے اللہ۔ ہمیں قصہ نہ نمود دانی، ہم نام نہ نوشتے خانے۔ کہ جو بھی ہمارے حال پہ گزر رہی ہے تو اسے جانتا ہے۔ ہم بولیں بھی نہیں، ہم لکھیں بھی نہیں، پھر بھی تو ہمارے حال سے جانتا ہے۔ ہم کچھ بھی نہ بولیں لیکن ہمارے دل سے تو واقف ہے۔ از خان تو با نعیم تر چیز، و از حضرت تو کریم تر کیس۔ تیرے علاوہ نعمت دینے والا، ہم پر رحمت کرنے والا کون ہے؟ تیرے علاوہ ہی ہم پر کریمی کرنے والا کون ہے؟ تو رحیم و غفور ہے، تو کریم ہے، تو ستار العیوب ہے۔ گنج تو بے بذل کم نیاید، و از گنج کس این کرم نیاید۔ یہ بادشاہ ہی ہے کہ جو جتنا، ایسا بادشاہ ہے جو اپنے خزانے سے جتنا بھی دے کم نہیں ہوتا، اور یہ کریم ہے۔ کریم کے نشانی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو جتنا چاہے بے نیاز دیتا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی بے نیاز۔ ای عقل مرا کفایت است تو جستن ز من و ہدایت است تو۔ یہ میری عقل کے یہ کافی ہے کہ تو ہی میرا ہے، تو ہی میرا خدا ہے۔ میری عقل، میں
میرا ذہن یہی مانتا ہے، میرا دل یہی مانتا ہے، تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی میرا ہے۔ ہم جس چیز کو تلاش کریں آخر انتہا تو ہے، اول تو ہے، آخر تو ہے، ہمارے ہدایت و رہنمائی کے لیے تو ہے۔ ظلمت خود رہائیم دہ، بنور خود آشنائیم دہ۔ پروردگارا، ہم دعا کر رہے ہیں پروردگار اس ظلمت اس تاریکی سے ہمیں نجات عطا فرما، ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرما، ہمیں نور عطا فرما کہ تیرے راستے کو ہم پہچان سکیں اور تیری طرف آ سکیں۔ حکیم نظامی گنجوی کرن ششم میں ہجری کھمری گزیدہ آزدی باوچے مثنوی لیلا و مجنون۔ خوب چلتے ہیں آگے۔ کلمہ و ترکیب ہے تازے، اب ان کے ترکیب دی گئی ہے، ان کے الفاظوں کے معنی دیے گئے ہیں۔ آشنائی دادن یعنی کسی کو اس کے بارے میں آشنا کروانا، تعارف کروانا۔ آن دیگر یعنی اور دیگری۔ با نعیم تر یعنی پر نعمت تر یعنی بہت زیادہ نعمت آپ نے دی ہوئی ہے۔ بذل یعنی بخشیدن، بخشنا، عطا کرنا۔ بلندان یعنی انسان ہے یہ بلند ہمت و عالی مقام، کہ ہمت و عالی مقام والا انسان۔ جستن جستجو کرنا، تلاش کرنے کے معنی میں آ رہا ہے۔ خوان سفرے، غذا، کھانے کا جو ٹیبل ہوتی ہے، دسترخوان ہوتا ہے۔ دیباچے یعنی مقدمے، شروع میں۔ روان روح و جان۔ رہائی دادن نجات دینا، آزاد کرنا۔ سر آغاز ابتدا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، شروع میں۔ صاحب یعنی مالک۔ ظلمت تاریکی۔ خوب غلام نوکر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، غلام کو غلامی کہتے ہیں۔ قصے نہ نمودی یعنی داستان بیان نہ شدہ، کہ کوئی بھی داستان، کوئی بھی قصہ ہو، کوئی بھی واقعہ ہو، اگر نہ بھی کہیں خدا سنتا ہے۔ کفایت کافی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ کم نہ یاد یعنی کم نہ ہونا، کم نہ شود۔ مقصد یعنی ہدف کے معنی میں، کہ جہاں پہ ہمیں جانا ہوتا ہے۔ مونس ہمدم ہم محبت کرنے والا، رہنما، ہم نشین۔ ہمت ہمت کو اردو الفاظ میں ہمت بولتے ہیں، جو ہدف تک پہنچنے کے لیے ہم ارادہ قوی رکھتے ہیں، اسے ہمت کہتے ہیں۔ نقطہ دار کتاب قبل با بیت و مصر آشنا شدیم، پچھلی کتاب میں ہم نے کتاب چاروں میں بیت اور مصر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ گفتیم کے مصرع یا مصرع کوتاہ ترین بخش شعر است، کہ جو مصرع ہوتا ہے یا مصرع ہوتا ہے وہ شعر کا بہت ہی مختصر حصہ ہوتا ہے، کہ بے آن نیم بیت نیز گفتے میں شود، اور اس کو ہم آدھا شعر بھی کہتے ہیں۔ بیت و ہمچنین دو مصرے باہم یک بیت را تشکیل می دہند، اور دو مصرے جب اکٹھے ہو جائیں تو ہم کہیں گے یہ بیت ہے۔ بیت کوچک ترین واحد شعر است، کہ جو بیت ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹا شعر کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ مانند جیسا کہ آئی نام تو بہترین سر آغاز، کہ یہ ایک مصرع است، کہ یہ ایک مصرع ہے۔ اے مقصد ہمت بلندان، مقصود دل نیاز مندان، اور یہ بیت ہے۔ اکرون بے این بیت توجہ کنید، اب اس بیت کی طرف آپ نے توجہ کرنا ہے، کہ گنج تو بے بزل کم نہ یاد، واضح گنج کھس این کرم نہ یاد۔ کلمہ نہ یاد در ہر دو مصرے تکرار شده است، کہ ان دو مصروں میں کہ بیت بنا ہے، آخر میں نہ یاد تکرار ہوا ہے، بار بار آیا ہے۔ این کلمہ ردیف میں باشد، اسے کہتے ہیں یہ ردیف ہے، کہ ردیف ہمارا ایک ہونا چاہیے۔ و کلمہ ہے قبل از آن در ہر دو مصرے یعنی کم و کرم ہم کافی ہستند، اور اس میں کم اور جو کرم ہے یہ ہم کافیہ ہیں۔ کافی آنہا زبر اور میم ہے، می باشد۔ کلمہ یا کلماتی را کے بعد از کافی عیناً تکرار شدے و معنی دار ہستند، کہ جو کلمہ ہوتا ہے یا جو کلمات ہوتے ہیں اس کے بعد یعنی کافی کے بعد جو آتے ہیں وہ تکراری ہوتے ہیں، اور ان کا معنی وہ معنی دار بھی ہوتے ہیں، ردیف کہتے ہیں اسے۔ کافی نیز حرف یا حرف ہائی کے یکساں و معنی دار ہستند، کہ در آخر مصر اول و دوم، کہ یہ کافیہ جو ہوتے ہیں وہ بھی حرف یا ایسے حروف ہوتے ہیں جو
ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اور ایک ہی مثل کے ہوتے ہیں کہ اس کے آخر میں جو مصر اول اور دوم ہے اس کے آخر میں کیا ہر بیت یا در پایان مصرع یا دوم ہمیں بیت ہے تکرار میشوند اس کے آخر میں مصرع کے آخر میں یا بیت کے آخر میں ان دونوں مصر میں کیا ہوتا ہے جو بیت ہوتا ہے وہ تکرار ہوتا ہے. خوب یاد و بیشتر بدانیم اور مزید جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ الہی یکتائی بھی ہمتائی بر ہمیں چیز بنائی در ہمیں حال دانائی. پروردگارا کہ تو بے مثل مثال ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے دیکھتا ہے اور ہمارے ہر حال سے واقف ہے. الہی عنایت تو کوہ است و فضل تو دریا کوہ کے فرسود و دریا کے کھاست. پروردگارا تیری عنایت پہاڑ جیسی ہے، بہت زیادہ ہم پر عنایت کیا ہوا ہے تو نے. آپ کا فضل جو ہے کرم جو ہے یہ دریا جیسی ہے اور یہ پہاڑ کے فرسودہ اور دریا کے کاٹا جائے. کہ اتنا تک ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں جیسی تو نے عنایت ہم پر کی ہے اور دریا جیسی ہم پر فضل و کرم کی ہے، اتنا ہم اس کے قابل ہیں. خدا یا نند راز ہا پروردگار کہ تو سب رازوں سے واقف ہے. ایشن مندی آواز ہا پروردگار کہ تو ساری آوازوں کو سنتا ہے. آئے بنندی نماز ہا کہ تو ہمارے عبادت کو بھی دیکھتا ہے. آئے پذیرندی نیاز ہا ہمارے نیاز ہمارے جو دعائیں ہوتی ہیں ان کو قبول بھی کرتا ہے. از بندے خطا آیت و از تو عطا پروردگار اس بندے سے خطا ہی آتی ہے لیکن تو ہے کہ عطا ہی عطا کر رہا ہے. الہی خود راز ہمیں بے تو وابستم نومیدم مساز بگیر دستم. پروردگارا کہ میں نے ہر چیز کو تیرے طرف وابستہ کر دیا ہے، سب کو تیرے نام کر دیا ہے، ہر چیز میں نے آپ کا انعام کر دیا ہے. بس مجھے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں، مجھے اپنے ساتھ ملا لیں. الہی دانائی دہ کہ از راہ نہ افتیم و بینائی دہ کہ در چاہ نہ افتیم. پروردگار ایسے مجھے آنکھیں دیں، روشن آنکھیں دیں کہ میں سیدھے راہ سے نہ بھٹکوں. ایسی بینائی دے کہ میں ایسی دانائی دے، عقل دے کہ میں سیدھے راہ سے نہ ہٹوں اور ایسی مجھے راہ دے کہ میں کسی چاہ کے اندر کنویں کے اندر نہ جاؤں. الہی آفریدی رائے گاں و روزی دادن رائے گاں. پروردگار مجھے آپ نے پیدا بھی فری میں کیا، مفت کیا، کوئی چیز مجھ سے نہیں لی اور مجھے روزی اور رزق دے رہا ہے وہ بھی فری میں دے رہا ہے. بیا مورز رائے گاں مجھے ماں بھی کر رہا ہے فری میں کہ تو خدائی نہ بازرگان. پروردگار تو میرا پروردگار ہے، خدا ہے نہ کہ تجارت کرنے والا. الہی بنیاد توحید ما خراب ما کون. پروردگار میری توحید جو ہے، جو سلسلہ توحید ہے، عقیدہ توحید ہے، مجھے خراب نہ ہونے دے. و باغ امید ما بھی آپ ما کون اور میرے اس باغ کو مات اجارنا. الہی می بینی و می دانی و بر آوردن می توانی. پروردگار جانتے ہو اور دیکھتا بھی ہو اور میرے جو دعائیں ان کو قبول بھی کرو اور قبول کر سکتے ہو. الہی بود و نابود مان تھورا یکسان. میں ہوں یا نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. از غم مرا بے شادی رسان. پروردگار جو میرے اوپر مشکلات آئی ہوئی ہیں اس کو آپ خوشی میں تبدیل کر دے. از کتاب مناجات نام از اثر خواجہ عبداللہ انصاری. الہی آمین. یہ آج کا ہمارا درس اول ہے، کتاب پنجم درس اول. امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آ رہے ہیں. انشاءاللہ روزمرہ زندگی میں آپ کو یہ کلاسیں سننے کو ملیں گی اور کوئی بھی مشکل کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ہمیں کمنٹس پہ بتا سکتے ہیں. اسی طرح آن لائن کلاسز کے لیے آپ واٹس ایپ پر بھی تشریف لے کر آ سکتے ہیں. ہمارے اسکائپ پر بھی قرآن کی کلاسز ہو رہی ہیں، واٹس ایپ پہ بھی قرآن پہ کلاسز ہو رہی ہیں. ان کے رجسٹریشن کے لیے آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھا کریں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما باشد.